معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مارچ 1190 کے آخر تک سلطان کو شام کے شہروں حمص اور حما سے امداد پہنچ چکی تھی۔ ان کے بھائی سیف الدین بھی مصر سے فوج کے ساتھ پہنچ چکے تھے، لیکن اس دوران بغداد میں خلیفہ کی خاموشی سلطان کے لیے پریشان کن تھی۔ ان کی طرف سے آتش یونانی کچھ مقدار میں محاصرے کی جنگ کے ماہر کچھ انجینئر اور 20,000 دینار بھیجے گئے، جو سلطان نے انتہائی عدم کے ساتھ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ امداد کی مقدار سے زیادہ ان کی طرف سے سلطان کو مشرق قریب کی جہاد کو اکٹھا کرنے کی کوششوں کو مکمل اخلاقی حمایت نہ ملنا تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمران جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا یا ان کی مدد نہیں کر سکے، یہ فعل ان میں مذہبی جذبے کی کمی کی بجائے علاقائی مجبوریوں کا عکاس ہے، جیسا کہ بہت سے سلجوق سرداروں کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ حکمران خاندان شاید ایوبی خاندان کو فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں بارش اور کیچڑ نے کیمپوں میں زندگی مشکل کر دی، لیکن اس دوران مسیحیوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے 3 دیو ہیکل ٹاور تعمیر کر لیے۔ ہر ٹاور 5 منزل اونچا تھا۔ لکڑی کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ان کو کسی حملے سے بچانے کے لیے مٹی اور سرکہ لگے چمڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ اس کا سب سے اونچا پلیٹ فارم اتنا بڑا تھا کہ اس پر منجیک رکھی جا سکتی تھی۔ آتش گیر معدہ فائر کر کے ان کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن صلاح الدین کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے عملے میں ایک تانبا گھر کا بیٹا موجود تھا، جو آتش یونانی کے ساتھ تجربے کر کے اس کی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سلطان کو منا لیا کہ اسے کسی بھی طرح شہر کے اندر داخل کروا دیا جائے۔ اس نوجوان نے اپنے تجربات کی روشنی میں کیمیائی مادہ تیار کیا، جسے برتنوں میں بھر کر ایک ٹاور کی طرف داغا گیا، لیکن ٹاور کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ وہ لڑکا مایوس نہیں ہوا۔ شہر کی دیوار سے ٹاور تک کا فاصلہ اندازہ تو اسے ہو چکا تھا۔ دوسری بار اس نے برتن میں مقدار بڑھا کر فائر کروایا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ٹاور بھی اسی طرح تباہ کر دیا گیا۔ اس لڑکے کو اب شہر سے باہر سمگل کر کے صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے اسے زمین اور پیسہ انعام میں دیا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے سب لینے سے انکار کر دیا کہ اس نے جو بھی کیا وہ خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ نومبر میں جنگ کا سیزن ختم ہونے سے پہلے 2 بڑے معرکے ہوئے۔ سلطان ایک بار پھر بیماری کی وجہ سے دور ہی سے معرکے کی کارروائی دیکھنے پر مجبور تھے۔ 23 نومبر کو مسلمانوں نے حملہ کر کے تقریباً 200 صلیبی نائٹس کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا اور ان میں سے بہت سو کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سے ایک کمانڈر بھی تھا۔ انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان ان افسران سے باقاعدہ عزت کے ساتھ ملے۔ انہیں سردیوں کے لیے کھالوں سے بنے کوٹ دیے گئے، بلکہ کمانڈر کو تو سلطان نے اپنا کوٹ دے دیا۔ انہیں کھانا دیا گیا اور سلطان کے سامنے والے خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ کمانڈر کو کھانے کے لیے سلطان کی جگہ ملی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ بے شک اس کا مقصد صلیبیوں کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی تھا، لیکن سلطان کے لیے اس طرح کا رویہ نئی بات نہیں تھی۔ محاصرے کی مشکلات اور سلطان کی رحم دلی سردیاں ختم ہوئی تو صلیبیوں کو فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں کی آمد قریب نظر آنے لگی۔ دوسری طرف سلطان خلیفہ کی سرد مہری سے پریشان تھے۔ اسلام آپ سے مدد مانگ رہا ہے، جیسے ڈوبتا ہوا آدمی سہارا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تمام ذاتی آمدن جہاد پر لگا رہے ہیں اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کی ہر طرح مدد کرے۔ محاصرے کی ان تمام مشکلات میں سلطان کی رحم دلی اور سخاوت کی کہانیاں مسلسل سننے کو ملتی رہیں۔ ایک بار صلیبی کیمپ سے ایک عورت کا نوزائیدہ بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا اور پھر اسے بیچ دیا گیا۔ معاملہ سلطان تک پہنچا۔ مورخ بہاؤالدین موقع پر موجود تھے۔ سلطان نے بچہ برآمد کروایا اور اس کے خریدار کو قیمت ادا کر کے بچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف 20 اپریل کو فرانس کے بادشاہ فلپ فوجیوں، گھوڑوں اور اسلحے کے ساتھ 6 جہازوں پر پہنچ گئے۔ مئی کے آخر تک انہوں نے 7 نئی منجیقیں تعمیر کروائیں جو شہر کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطان مسلسل اپنے بیٹوں اور افسروں کے ذریعے صلیبیوں پر حملے کرواتے رہے، لیکن اتنے مہینوں میں ان کی دفاعی پوزیشنیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ 8 جون 1191 کو انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل بھی عقاب پہنچ گئے۔ بہاؤالدین بتاتے ہیں کہ وہ 25 بحری جہازوں میں پہنچے
مغربی یورپ میں طویل جنگی مہمات کے تجربے رکھنے والے اور انتہائی باریکی سے پلاننگ کی مہارت ہونے کے ساتھ وہ رچرڈ زبردست جنگجو تھے۔ ان کے ساتھ 17,000 فوجیوں کی آمد نے صلیبی فوج کے حوصلے بہت بلند کر دیے۔ سلطان نے ایک بار پھر مشرق قریب میں پیغام بھیجا کہ آکا شہر شدید خطرے میں ہے، اگر اب امداد نہ آئی تو کب آئے گی؟ دوسری طرف 20 جون کو بادشاہ رچرڈ کا ایلچی سلطان کے سامنے پیش ہوا اور انگریز بادشاہ کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہوں میں ملاقات کسی معاہدے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ ملاقات اور ایک میز پر کھانا کھانے کے بعد آپس میں جنگ نہیں لڑی جاتی۔ یہ کہہ کر ایلچی کو واپس بھیج دیا اور اسی اثناء میں سنجار اور موصل سے امداد کیمپ میں پہنچ چکی تھی، لیکن شہر کے گرد شکنجہ کسا بھی جا چکا تھا۔ فرانسیسی اور انگریز صلیبی اتنے زیادہ تھے کہ وہ شفٹوں میں کام کر سکتے تھے اور شہر کا دفاع کرنے والوں کو بالکل آرام نہیں مل رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ شہر کے باہر اپنے کیمپوں کے گرد خندقیں بنا چکے تھے، جس سے سلطان کا ان پر حملہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین بے چین ماں کی طرح گھوڑے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے اور لوگوں کو جہاد میں اپنا فرض ادا کرنے کی تلقین کرتے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ان دنوں میں کوئی کھانا بھی نہیں کھایا اور ان پر تھکان اور غم طاری تھا۔ اسی دوران آکا شہر سے پیغام آیا کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو وہ صلیبیوں سے صلح کا معاہدہ کر لیں گے۔ شہر میں میوسی پھیل رہی تھی، شہر کا حصار کمزور پڑتا جا رہا تھا اور ان کی طرف سے سخت مزاحمت کے باوجود صلیبیوں کی فتح یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ 12 جولائی کو شہر سے تراک نے سلطان کو آ کر شہر کی طرف سے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور معاہدے کی خبر دی۔ فلپس بتاتے ہیں کہ انہوں نے قتل عام سے بچنے کے لیے ایسا کیا۔ معاہدے کے تحت انہیں اصل سلیب 1500 قیدی چھوڑنے کے علاوہ صلیبیوں کو 2 لاکھ دینار بھی دینے تھے۔ صلاح الدین نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس پر ان کے دستخط ہونے تھے۔ معاہدے میں سلطان کے لیے سب سے مشکل سوال 2 لاکھ دینار کا تھا۔ اس جنگ میں بہت زیادہ وسائل استعمال ہو چکے تھے اور سلطان کو بار بار مالی مدد کی درخواست کرنی پڑی تھی۔ ان کی دریا دلی بہت سے اتحادیوں کو اکٹھا رکھنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوئی تھی، اور اب جب ان کے پاس ذاتی وسائل ختم ہو رہے تھے، یہ مطالبہ مشکل تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سلطان نے آدھی رقم ادا کر دی اور ان کی طرف سے طے شدہ تعداد سے آدھے قیدی آزاد کرنے کی پیشکش قبول کر لی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان کا اصرار تھا کہ مسلمان قیدیوں میں اہم عہدیدار بھی شامل ہونے چاہیے اور یہ صرف عام قیدی نہ ہوں۔ اس معاملے نے اتنا طول پکڑا کہ قیدیوں کے تبادلے میں تاخیر ہو گئی۔ رچرڈ نے ان کی تحویل میں مسلمان قیدیوں کو، جن کی تعداد 2600 تھی، ایک جگہ اکٹھے کر کے ہلاک کر دیا۔ جب تک مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بدنام کرنا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ بہاؤالدین نے لکھا ہے کہ رچرڈ تیزی سے یروشلم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اور ان قیدیوں کے لیے اپنے کچھ سپاہی پیچھے چھوڑنے پڑے تھے۔ سلطان نے بھی ماضی میں قیدی ہلاک کیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا جنگوں کے بعد کیا تھا، نہ کہ کبھی کسی معاہدے پر بات چیت شروع ہونے کے بعد۔ یروشلم کی طرف بڑھتے ہوئے صلیبی فوج کی طرف ایک ساحل تھا جہاں سے انہیں سمندر کے ذریعے امداد ملتی رہی۔ رچرڈ نے اس کا خصوصی بندوبست کیا تھا اور آکا کی لڑائی میں مسلمان بحریوں کو نقصان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آکا سے روانہ ہوتے ہی مسلمان تیر اندازوں نے صلیبیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سلطان کے بیٹے الفضل نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں جو صلیبی قیدی بنتا، اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جاتا اور اس میں عہدے اور رتبے کو کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ستمبر کے مہینے میں درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا اور دونوں طرف کی تحریریں بتاتی ہیں گرم موسم کی وجہ سے بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ صلاح الدین اور رچرڈ شیر دل اپنے دستوں کا حوصلہ بڑھاتے گھوڑے پر آگے اور پیچھے جاتے دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان کی فوج سے مارچ کے دوران روایتی انداز میں ڈول اور بغل بجائے جا رہے تھے۔ صلیبی فوج میں دور سے بادشاہ رچرڈ کا پیغام دیکھا جا سکتا تھا جو ایک اونچے پول سے لہرا رہا تھا۔ ان کی انفینٹری تیروں کی بارش سے بچنے کے لیے سر سے پاؤں تک ذرہ بختر میں ملبوس تھے اور گھڑ سواروں کے باہر کی طرف مارچ کر رہی تھی تاکہ قیمتی گھوڑوں کو سلطان کی فوج سے برسائے جانے والے تیروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کون سی سپاہی ساحل والی طرف مارچ کریں گے اور کون سے باہر کی طرف، اس میں بھی باریاں لگائی گئی تھی تاکہ سب کو سلطان کی فوج کے حملوں سے بچ کے چلنے کا موقع ملے۔ اسی دوران سلطان کی صحت کے مسائل جاری تھے اور وہ کئی بار گھڑ سواری بھی نہیں کر پا رہے تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے رات کو فوج کا معائنہ کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے تیزی سے شہر میں خوراک
اور دیگر ضروری اشیاء کے معائنے کے لیے یروشلم کا ایک ہنگامی دورہ بھی کیا اور واپس آ کر اپنے امراء سے صورتحال پر مشاورت کی۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی بھی صحت اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں ایک بار پھر واپس عکا بھی جانا پڑا۔ اس کے علاوہ عکا کی کامیابی کے بعد ان کے سپاہی وہاں شراب اور لڑکیوں کی کشف میں بھی وقت ضائع کر رہے تھے۔ رچرڈ کو خود جا کر انہیں صلیبی جنگوں کے فریض یاد کروانے پڑے۔ اسی دوران صلیبی کچھ دیر کے لیے دفاع کی تعمیر نو کے لیے بھی رکے، کیونکہ انہیں یروشلم تک راستے کو محفوظ کرنا تھا۔ پیسوں کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اور رچرڈ شیر دل نے مغربی یورپ امداد کے لیے پیغامات بھیجے۔ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے اہم پہلو اس کے دوران ہونے والے سفارتی ملاقاتوں کی تعداد تھی۔ اہم واقعات کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے ساتھ سفارتی رابطے بھی جاری تھے، خاص طور پر ان کے ایک اہم رہنما کونراڈ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو مستقبل میں یروشلم کا بادشاہ دیکھ رہے تھے۔ ستمبر 1191 کے آخر سے اکتوبر کے وسط تک رچرڈ اور سلطان کے بھائی سیف الدین کے درمیان بھی رابطے جاری رہے، جن میں دونوں طرف سے نوازشت اور درباری آداب سے ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی۔ مذہبی اور لسانی فرق اپنی جگہ، دونوں میں سلطان صلاح الدین میں بہت کچھ مشترک تھا۔ مثلاً گھوڑوں کا شوق۔ ملاقاتوں کے ان ادوار میں رچرڈ اور سیف الدین کے تعلقات ابتدائی تکلفات سے بڑھ چکے تھے، لیکن اس سب سے یروشلم کے مستقبل کا سوال اپنی جگہ موجود تھا۔ سیف الدین کی عدم موجودگی میں رچرڈ کی جفا کے قریب ایک اہم ملاقات ان کے سیکرٹری السانیہ سے ہوئی۔ بہاؤالدین کے مطابق رچرڈ نے لکھا، مسلمانوں اور فرینکس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، دونوں کے ہاتھوں زمین تباہ ہو چکی ہے، دونوں طرف جائیدادیں اور املاک تباہ ہو چکی ہیں، اب ہماری عبادت کا مرکز یروشلم بچا، جسے ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ان شرائط پر صلح ہو سکتی ہے جس کے بعد ہمیں اس مشکل صورتحال سے نجات مل سکتی ہے۔ سلطان نے اپنے امراء سے مشاورت کے بعد جواب دیا، یروشلم جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، بلکہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں سے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ بادشاہ کو یہ بالکل خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ جہاں تک زمین کا تعلق ہے، یہ شروع سے ہی ہماری تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں اس کی فتح ایک غیر متوقع حادثہ تھا، جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے پیش آیا۔ یروشلم کے بارے میں دونوں طرف کے جذبات کی روشنی میں کسی کے لیے بھی پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا، لیکن اگلے ایک سال میں دونوں کی پوزیشنیں میں کافی نرمی آ چکی تھی۔ کچھ روز تک دونوں طرف سے پیغام آتے رہے، جس کے بعد سلطان کے بھائی سیف الدین نے اپنے خاص امراء کی میٹنگ بلا کر رچرڈ کی صلح کے لیے بنیادی تجویز ان کے سامنے رکھی، جس کے مطابق سیف الدین رچرڈ کی بہن جو این سے شادی کریں گے، جو حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی، اور صلاح الدین انہیں ساحلی علاقوں کا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ یروشلم ان کا دارالحکومت ہوگا اور دیہات مسیحی فوجی گروپوں کے زیر انتظام چلیں گے، اور قلعے 9 72 جوڑے کی ملکیت ہوں گے۔ تمام قیدی رہا کر دیے جائیں گے اور مقدس صلیب مسیحیوں کے حوالے کر دی جائے گی، اور بادشاہ رچرڈ واپس یورپ چلے جائیں گے۔ جب صلاح الدین نے تجویز سنی تو انہیں ان کے سچے ہونے پر یقین نہ آیا، لیکن انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ صلحاً اس پر راضی ہو سکتے ہیں۔ تاہم بعد میں رچرڈ کی بہن کی شادی کا معاملہ دیگر صلیبیوں کی طرف سے اعتراض کے بعد پپائے روم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پپائے روم نے منع کر دیا تو اپنی نوجوان بھتیجی کی شادی سیف الدین سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اچانک خبر ملی کہ پھر یروشلم پر حملہ ہونے لگا ہے۔ خبر آنے پر مسلمان بھی جنگی حالت میں آ گئے۔ سیف الدین ہراول دستے کے انچارج تھے۔ رچرڈ شہر سے 26 کلومیٹر دور تھے۔ شہر کی طرف جانے والے راستے بھی سفر آسان نہیں تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس دوران بھی ایسے سیاسی اور نجی واقعات جاری تھے جن کا قیادت پر بوجھ پڑ سکتا تھا۔ سلطان کے ایک کزن کا دمشق میں انتقال ہو گیا، اور بہاؤالدین لکھتے ہیں کہ سلطان کو اس کا بہت غم تھا۔ اس کے بعد نومبر کے آغاز میں جب دونوں فوجیں رام اللہ میں آمنے سامنے تھیں اور کشیدگی بڑھ چکی تھی، سلطان کو ایک خط موصول ہوا جسے پڑھ کر وہ رونے لگے، اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان کے کئی ساتھیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بالآخر سلطان نے مخصوص لوگوں کے سامنے اپنے بھتیجے تقی الدین کی شمال میں ایک مہم میں موت کا اعلان کر کے سب کی تشویش کو ختم کر دیا، لیکن انہوں نے اس خبر کی تشہیر سے سب کو منع کر دیا۔ لیکن اس دوران بھی سفارتی ملاقاتیں جاری تھیں۔ سیف الدین اور رچرڈ کی نومبر میں دوستانہ ماحول میں ایک ملاقات ہوئی۔ دونوں طرف سے بڑے بڑے خیمے نصب کیے گئے اور تحائف خاص طور پر تیار کیے گئے۔ پکوانوں کے تبادلے ہوئے۔ سیف الدین کی طرف سے 7 قیمتی اونٹ اور ایک خیمہ تحفے میں دیا گیا۔ رچرڈ نے مسلمانوں کی موسیقی سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو سیف الدین نے خاتون کو طلب کیا جس نے ہار بجایا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے مل کر خوش تھے،
لیکن دونوں طرف کے کاتب ان دونوں رہنماؤں کی نیت کے بارے میں شک کر رہے تھے۔ بادشاہ رچرڈ نے سیف الدین کے سامنے ایک بار صلاح الدین سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور جب صلاح الدین تک یہ دعوت نامہ پہنچا تو انہوں نے پھر سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بادشاہ بغیر کسی معاہدے کے نہیں ملتے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ایوبی خوش مزاجی ایک بار پھر مسیحی کیمپ میں خوف کا باعث بن رہی تھی۔ سفارتی گنجل میں ایک اور الجاؤ کا اضافہ اسی رات رچرڈ کی طرف سے نئی تجاویز کی آمد تھی۔ مورخین کے مطابق رچرڈ نے لکھا ہے کہ اگر سیف الدین ساحلی علاقے لے لیتے ہیں تو ان کے اور رچرڈ کے درمیان کسی تنازع کی صورت میں سلطان صلاح الدین منصف کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یروشلم میں ہمارا بھی کچھ کنٹرول ہو۔ میرا مقصد ہے کہ آپ اس طرح علاقے تقسیم کریں کہ سیف الدین پر مسلمانوں اور مجھ پر فرنگیوں کی طرف سے کوئی تنقید کی گنجائش نہ نکلے۔ نومبر کا وسط آ چکا تھا اور رچرڈ کی طرف سے سردیوں میں یروشلم کے محاصرے کا امکان بہت کم تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے تھا کہ اس صورت میں وہ سن 1192 تک ادھر ہی موجود رہیں گے۔ سلطان نے اپنے امراء کو مشاورت کے لیے طلب کیا اور سب امکانات ان کے سامنے رکھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ امراء کے جواب جو تاریخ کے حوالوں میں درج ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر حاضرین کی رائے بادشاہ رچرڈ پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بعد پیچھے رہ جانے والے فرینکس پر نہیں۔ ان کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی شکست کے بعد ان کا غصہ اب بہت کم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان ملاقاتوں اور پیغامات کے ساتھ جھڑپیں اور فوجی کارروائیاں جاری تھیں، اور ایک بات اور رچرڈ مسلمانوں کے مورچوں کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے وہاں سے بحفاظت واپس جانے کے لیے ان کو ایک سپاہی کا روپ اختیار کرنا پڑا۔ اب رچرڈ کے لیے یہ فیصلہ کی گھڑی تھی۔ کئی سالوں کی مہم، ہزاروں میل کے سفر اور عکا شہر کی فتح کے بعد اب وہ یروشلم سے چند میل دور تھے۔ ان کے رفقا اور فوجی آگے بڑھنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ان کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ عسکری اعتبار سے ان کی سپلائی لائن بہت لمبی ہو چکی تھی۔ عکا کی کامیابی میں بندرگاہ تک رسائی کا اہم کردار تھا۔ یہاں وہ کسی قسم کی امداد سے 50 کلومیٹر دور تھے۔ قریب کے چھوٹے شہر اور قصبے سلطان صلاح الدین حکمت عملی کے تحت خود ہی تباہ اور خالی کروا چکے تھے۔ مسلمان عکا کی کامیابی کے بعد سلیبوں کو الجھا دینے میں کامیاب رہے تھے۔ سردی کے موسم میں کسی قسم کا محاصرہ کسی بھی فوج کے لیے مشکل ہونا تھا۔ مسیحی یروشلم شہر کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کا خواب پورا کرنے کی خواہش لیے وہ اس کے سامنے آ چکے تھے، لیکن بحیثیت رچرڈ لیڈر ان پر اپنے ہزاروں لوگوں کی بھاری ذمہ داری بھی آ چکی تھی۔ 6 اور 13 جنوری 1192 کو رچرڈ نے اپنی فوج کو ساحل سمندر سے 15 کلومیٹر دور رام اللہ کی طرف پسپائی کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین نے پوری سردیاں اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں گزاری۔ فوجیوں کو اپنے گھروں کو جانے کا موقع دیا گیا۔ مارچ سن 1192 میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے ایک بار پھر سلطان کے بھائی سیف الدین سے رابطہ کیا اور سفارتکاری کا نیا دور شروع ہوا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین کو خاندان کے اندر اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک ان کی کامیابی یہی تھی کہ اہم مواقع پر ان کے خاندان نے مل کر فیصلے کیے تھے، لیکن اب ان کے بھتیجے تقی الدین کا بیٹا المنصور کچھ ایسے علاقے مانگ رہا تھا جو اس کی کم عمر میں سلطان کے لیے سے دینا مشکل تھا۔ سلطان کو اپنے بیٹے الفضل کو روانہ کرنا پڑا۔ رچرڈ کو اس پیش رفت کا پتہ تھا اور ان کی طرف سے بھی معاملات میں سستی دکھائی جانے لگی۔ معاملات نے اتنا طول پکڑا کہ سلطان کے بھائی سیف الدین کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یروشلم سے جانا پڑا۔ تیسری صلیبی جنگ کے آخری مرحلے میں سن 1192 کو جفا کا معرکہ ہوا، جس کے بعد رچرڈ شیر دل اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے پر یہ صلیبی جنگ اختتام کو پہنچی۔ اسی دوران انگلینڈ سے رچرڈ کے بھائی جون کی شکایت آنے لگی کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور اب ان پر معاملات کو جلد نمٹانے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یروشلم کے بادشاہت کے بارے میں مسیحی کیمپ میں پھوٹ پڑ رہی تھی اور رچرڈ کی طرف سے اس عہدے کے نامزد امیدوار کونراڈ قتل ہو گئے تھے۔ تاہم رچرڈ نے حالات پر قابو پا لیا اور مئی میں صلیبی ایک بار پھر یروشلم کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار تھے۔ اس بار وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ اس دوران سلطان کے بھائی سیف الدین اور کچھ اہم لوگ بھی گرفتار ہو گئے، لیکن سلطان کے لیے خوشخبری کی بات یہ تھی کہ ان کے بیٹے اختلافات کو بھلا کر 2 جولائی یروشلم پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یروشلم کے قریبی کنووں میں زہر ملا دیا اور اس پتھریلی زمین پر نئے کنویں کھودنا شروع کر دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل اس طرح جیسے سلطان کے کیمپ میں شہر کے اندر دفاع کرنے یا باہر نکل کر لڑائی کرنے کے معاملات میں بحث چل رہی تھی، اسی طرح صلیبی کیمپوں میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان بھی حکمت عملی کے معاملے پر اختلافات سامنے آ چکے تھے، اور 4 جولائی کو خبر آئی کہ ایک بار پھر صلیبی یروشلم کا محاصرہ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایک بار پھر سرخرو ہو گئے، لیکن مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صلح کی کوششوں کے ساتھ عسکری کارروائیاں جاری رہیں اور اس بار سلطان صلاح الدین نے یروشلم میں پیش قدمی کی اور حملہ کیا۔
رچرڈ شیر دل سمجھ چکے تھے کہ 2 بار پسپائی کے بعد یروشلم پر حملہ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ان پر انگلینڈ سے گھر واپس آنے کا بھی دباؤ تھا۔ 2 ستمبر سن 1192 کو صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور 10 اکتوبر 1192 کو رچرڈ واپس روانہ ہو گئے۔ صلح کے اس معاہدے کے 5 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آخری بار 19 فروری 1193 کو دمشق میں ایک عوامی تقریب میں نظر آئے اور 4 مارچ 1193 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھرپور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے۔